اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ جب آپ دوسرے لوگوں کو خوشی دیتے ہیں تو آپ کو بدلے میں زیادہ خوشی ملتی ہے۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ اپنی خوشی کو خود تخلیق کرو، دنیا کی چیزوں پر انحصار نہ کرو۔ ہم خود خوشی کا احساس کرنے کے بجائے دوسروں کو اس بات کا یقین دلانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش کرو۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کرو زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ ایک خوش مزاج شخص وہ ہے جو دوسروں کو خوش مزاجی عطا کرے۔ خوشی کے پھولوں کو اتنا نہ سونگھو کہ اس میں غموں کا رس ٹپکنے لگے۔ کم گو کم خور اور بے آزار ہمیشہ سلامت، خوش اور غموں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک راحت چھپی ہوتی ہے۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ مت رہو کہ گھاس ہمیشہ سبز ہوتی ہے۔ قرض سے چھٹکارا سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ آپ کو وہ آزادی دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کبھی کامیابی کا خواب نہیں دیکھا، میں نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ سستی ختم کر دو جو آپ کو ہر کام سے روکتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جتنا کہ وہ اپنا ذہن بناتے ہیں۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ہماری تعلیم ہمیں روزی کمانا تو سکھا دیتی ہے لیکن جینا نہیں سکھاتی۔ جب آپ گزرے وقت پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ جہاں دماغ بھوکا ہو وہاں بھرے ہوئے پیٹ کی قدر نہیں ہوتی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، انسان کی ذلت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک گروہ کام کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے جبکہ دوسرا خواہش مندوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو تمہیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ دل و دماغ کو خوشیوں کی اماجگاہ بناؤ، اس طرح ہزاروں نقصانات سے بچو گے اور لمبی عمر پاؤ گے۔ عزیز چیزوں سے ہی غم پیدا ہوتا ہے اور عزیز چیزوں سے ہی خوف۔ جو عزیز چیزوں کے بندھن سے آزاد ہے اسے غم ہے نہ خوف۔ آپ یہ کبھی جان نہیں سکتے کہ آپ کے پاس کیا ہے جب تک کہ آپ اسے کھو نہ دیں۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو تبدیل کرنے کے بجائے خود کو تبدیل کریں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات یا کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ آپ کے کام اور پیسے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ پہلے خود سے خوش نہ ہوں۔ آج کا دن اپنے لیے اتنا شاندار بنائیں کہ کل خود آپ کے لیے انتظار کریں۔ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد تب تک نہ روکیں جب تک آپ کو خود پر فخر محسوس نہ ہونے لگے۔ کبھی کبھی آپ کو بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔
کسی کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ کامیابی ایک سفر ہے، منزل نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اگر آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ آگے بڑھنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن کھڑے رہنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو لیٹ کر پریشان ہونے کے بجائے اٹھیں اور کسی کام میں لگ جائیں۔ آپ اپنے راز خود تک محدود کر کے بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جب آپ کے اندر خامیاں ہوں تو انہیں چھوڑنے سے مت ڈرنا۔ کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے۔ بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دے گا۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی لا تعلقی اور صبر بہترین انتقام ہے۔ تم جتنا خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہو جاؤ گے۔ پیسہ آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ جہالت گیری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ جو لوگ جتنے خاموش ہوتے ہیں اتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ خاموشی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنو۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گرے ہوں۔ ایک جاہل حکمران پوری قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ کسی کو بتا دینے سے راز راز نہیں رہتا۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ ہوں، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ تنہا بیٹھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کے حل مل سکتے ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کو ان کے اہم ہونے کا احساس دلائیں۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہو تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کے دل میں گھر کرنے کا بہترین طریقہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جو اسے بہت زیادہ عزیز ہوں۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ کبھی کبھی حق پر رہنے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو،
بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکا اور دھوکا دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ سب وظائف چھوڑ دیں، سوتے وقت صرف 313 مرتبہ اللہ کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں، یا بدیع، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ چند روز اس پر عمل کر لیں، یقین جانو دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا انسان کی وقار میں کمی لاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے ڈراؤ۔ سیاست میں حصہ نہ لینے کی ایک سزا یہ ہے کہ آپ سے کمتر لوگ آپ پر حکومت کرتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار ہونا نہ بھولیں۔ اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے وقت سفر سے لطف اٹھانا نہ بھولیں۔